السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جس ٹاپک میں آپ سے ڈسکشن کرنا چاہ رہا ہوں وہ واقعہ کربلا ہے، اور اس کے ساتھ ہم اس کو لنک کرنا چاہتے ہیں اپنے کارپوریٹ ورلڈ کے ساتھ یا آپ کی جو بھی پروفیشنل ورلڈ ہے اس کے ساتھ۔ تو واقعہ کربلا سے ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم یہ سبق سیکھتے ہیں کہ ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے اور ظلم سے ساتھ نہیں کھڑا ہونا، ٹھیک ہے جی، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے۔ لیکن ہمیں یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جب کارپوریٹ ورلڈ کے اندر بعض دفعہ ہم اس طرح کی مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم یزید کی سائڈ پہ ہیں یا حضرت امام حسین کی سائڈ پہ ہیں۔ کئی دفعہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ کے جو بہت قریبی دوست ہیں یا آپ کے پاس بہت ہی قریبی اس قسم کے ہیں جن کے گروپ میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو ٹیز کر رہے ہوتے ہیں، اننیسیسرلی ان کو جاب اسائنمنٹ اس طرح دے رہے ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ دوسرا بندہ بہت زیادہ اسٹریسفل فیل کر رہا ہے۔ اور یا پھر زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کارپوریٹ ورلڈ کے اندر جس بندے کی جتنی بڑی مجبوری ہوگی اتنا اس کو زیادہ ایکسپلائٹ کیا جائے گا۔ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ ویل آف ہے، اس کی فیملی بیک گراؤنڈ اچھا ہے، اس کو جاب کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو آپ دیکھیں گے کم لوگ ایکسپلائٹ کریں گے، یا اس کی فیملی اسٹرانگ ہے یا وہ انفلوئنشل ہے تو اس کو کم لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ اور وہ جو لوگ جو بالکل آپ کو پتہ ہے یہ مجبور ہیں اور ان کا جتنا بھی گزر بسر ہے وہ اس جاب کے اوپر ہے، تو اسی جگہوں پہ بھی ہمیں چاہیے کہ کلمہ حق بلند کریں، اور ہمیں چاہیے کہ اپنے جو دوست ہیں قریبی ان کو بھی کہیں کہ یار یہ دیکھیں یہ آپ تھوڑا سا زیادتی کر رہے ہیں، آپ اننیسیسریلی اس بندے کو زندگی کو ٹیز نہ کریں۔ کیوں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے شخص جو ہے آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے نا، اس کی 30% فرض کریں جاب ہے اور 70% اس کے گھر ہے، فیملی ہے، اس کے اپنے ایشوز ہیں، آپ کو اس کے مینٹل اسٹیٹ کا نہیں پتہ، آپ کو اس کے پرابلمس کا نہیں پتہ، تو اننیسیسری جو اسٹریس کریٹ کیا جاتا ہے، اننیسیسری لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے ایٹ ورک، یہ بھی ہمیں چاہیے کہ اس میں دیکھیں کہ ہم کس سائڈ پہ ہیں، یزید کی سائڈ پہ ہیں یا حضرت امام حسین کی سائڈ پہ۔ ہمارے ایک دوست ہیں جاننے والے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا کرتے تھے جب جب آپ کی ایک اینول ریویو آتا ہے تو اس ٹائم پہ وہ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے ان کا ایک مشورہ یہ تھا کہ لوگوں کی ایکسپلینیشنز کال کرنا اور ان کو ٹیز کرنا، اور بہت سے امپلائیز جو تھے اس ٹائم بہت زیادہ اسٹریسفل فیل کرتے تھے۔ تو اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں، جو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی تھوڑے سے سیڈسٹ ہیں، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے، تو ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ان کے خلاف بھی کلمہ حق بلند کریں، ان کو کریکٹ کریں، اور ان کو بھی کہیں کہ سر یہ بھائی جان یہ آپ غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں طریقہ کار دیکھا جا سکتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ امپولائٹ ہو جائیں، بہت زیادہ روڈ ہو جائیں کسی کے ساتھ۔ کسی کو بات سمجھانے کے لیے میرا خیال ہے کہ تدبر سے بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی اپنی نوکریاں بھی ایٹ اسٹیک ہوتی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ہم کس سائڈ پہ کھڑے ہیں۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے، اور یہ سب سے بہت خطرناک چیز ہے، کہ آپ خود شاید یزید ہوں یا آپ کا خود عمل جو ہے اس قسم کا ہے جو کہ ان ایکسیپٹیبل ہے، تو جس کی وجہ سے لوگوں کو آپ ٹیز کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، اور آپ کا دہشت اتنی ہے یا آپ سے لوگ محبت کرتے ہیں یا ڈرتے ہیں یا جس وجہ سے بھی، تو اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی ہمیں ہر روز کرنی چاہیے کہ یار میری وجہ سے لوگوں کو تنگ تو نہیں ہو رہے، میری وجہ سے کسی کی زندگی میں ایشو تو نہیں آ رہا۔ ہمیں یہ بالکل نہیں کہنا چاہ رہا ہے کہ کوئی جو لوگ امپلائیز کام نہیں کر رہے ہیں ان کو آپ اسٹرکٹلی نہ پیش آئیں، ان کو ڈسپلن نہ کریں، یا ان کو جو بھی ایک کارپوریٹ طریقہ ہے ان کو پینلائز نہ کریں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ان ٹیکٹکس کو یوز کرتے ہوئے دوسرے جو ان کے امپلائیز ہوتے ہیں ان کے جینا دوبر کر دیتے ہیں۔ ہارورڈ بزنس ریویو کے اندر ایک اسٹڈی آئی تھی، اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ پیپل ڈونٹ لیو دا جاب، دے لیو دا سپروائزر، یعنی کہ امپلائی جو ہوتا ہے وہ نوکری نہیں چھوڑتا، وہ اپنے سپروائزر کو چھوڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے کیونکہ ابھی محرم گزرا ہے تو میرے ذہن میں آیا تھا کہ چلیں اس پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں کس طرح چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو اس کو آرٹیکولیٹ کریں۔ وہ جو واقعہ ہوا وہ تو ہو گیا، وہ تو ہمیں اس میں سے سبق سیکھنا ہے، میں نے اپنی زندگی کے لیے اس میں سے کیا سبق سیکھنا ہے، آپ نے کیا سیکھنا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں ہمارے اپنے گھروں کے اندر
بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ گھروں کے مسائل ہیں. آپ دیکھیں تھانہ کچہری اس میں بھرا ہوا ہے کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی زمین کو قبضہ کیا ہوا ہے یا بہنوں کے حصے دبا لیے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں پہ یہ چیز اس کو نافذ کریں، اور ہم اس طرح نافذ کریں کہ اگر کسی بہن کا حق دینا تو اس کو دیں، کسی بھائی کا اننیسیسریلی اس کا حق نہ دبائیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ جب ان کے بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو بڑے ہونے کی وجہ سے پھر ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بچوں کا لیے تھوڑا سا یہ دوسرا بھائی ونریبل ہے، یہ کہیں دور رہتا ہے، تو اس کی جگہ پہ تھوڑا سا قبضہ کر لیتے ہیں، یا اس کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ ٹیز کریں، یا پھر وہ حصہ وہ جائیداد میرے حق میں وہ بیچ کے چلا جائے. جو شرعاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حق ہے، آپ اس سے ڈپریو نہیں کر سکتے، چاہے آپ کی جتنی بھی ضرورت ہو یا جو بھی ہے. ٹھیک ہے، ایسے طریقے سے ان سے لیا جا سکتا ہے. تو ہمیں اپنی فیملیز کے اندر بھی یہ میرا خیال ہے کہ کلمہ حق بلند کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں خود سب سے پہلے ایک باعمل انسان ہونا چاہیے، اور ہماری ذات سے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. ہمارا عمل جو ہے وہ بالکل ایک اسلام کے مطابق ہوگا تو تب بہتری آئے گی. ٹھیک ہے، سو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بھی جج کرتے رہیں کہ میں کس طرح گزار رہا ہوں، میرا کون سا عمل جو ہے کس طرف جا رہا ہے. یہ کوئی ایک ہمارے لیے یہ سمبولک ہیں حضرت حسین اور یزید، اس میں سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا پرٹیکولر عمل جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میرا میسج ریسیو کیا ہوگا. میں خود بھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا میں یاد رکھیے گا. اپنے کوئی کمنٹس ہوں تو شیئر کیجیے. تھینک یو ویری مچ.